برپا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے کس لیے؟ لوگوں کے لیے. اور لوگوں کے درمیان آپ کو کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. آپ کا وجود خیر کے لیے ہے، چونکہ آپ خیر امت ہے، آپ سب سے بہترین لوگ ہیں، لہذا آپ کے ذریعے سے بہترین کام سماج اور معاشرے کے اندر ہونا چاہیے. آپ کے ذریعے سے بہبود کا کام ہونا چاہیے، آپ کے ذریعے سے بھائی چارے کا کام ہونا چاہیے، آپ کے ذریعے سے اخوت کا کام ہونا چاہیے. آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے کسی کے لیے مشکلات پیدا ہرگز نہیں کریں گے. یہ خیر امت کے خلاف ہے. اگر آپ خیر امت بننا چاہتے ہیں، اس لیے زمین پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. مسلمان نفع کے لیے اس لیے زمین پر برپا کیا گیا ہے، مسلمان نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کہ مسلمان اپنی ذات سے اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی لوگوں کو، ملک کے لوگوں کو، ریاست کے لوگوں کو، غیر مذہب کے لوگوں کو کسی بھی انداز میں نقصان پہنچا نہیں سکتا. اس لیے کہ مسلمان برپا ہی اس لیے کیا گیا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. سب سے بہترین انسان یہ ہے جو لوگوں کے فلاح و بہبود میں کام آئے. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر کا سرچشمہ بن جائے. مسلمان کی ذات سے فیض ہی فیض جاری ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے. لہذا میں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں، سنجیدہ ہو جائیے، اپنے آپ کو نفع مند بنائیے اور جذباتی نعروں کے پیچھے، بھڑکاؤ بھاشن کے پیچھے یا اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جس سے مذہبی منافرت پھیلے، دشمنی پھیلے، عداوت پھیلے، دوسروں کے ساتھ ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہو جائے، دوسروں کے ساتھ بغض و عداوت کا ماحول پیدا ہو جائے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیے، قدم مت ملائیے. اس لیے کہ 2026 سے پہلے اس طرح کے ماحول پیدا کرنے کی پوری منصوبہ بند سازش کی جائے گی، کوشش کی جائے گی. لہذا مسلمان کسی سازش کا شکار نہیں ہوگا، اس بات کو آپ یقینی بنائیے. ابھی کچھ ہی دن پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دوران تراویح مالدہ کے اندر حادثہ ہوا، اس کے بعد رانا گھاٹ کے اندر حادثہ ہوا، اس کے بعد سامنے رام نومی آنے والا ہے، اس کے سلسلے میں بہت طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کی باتوں پر کان دھرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خیر امت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے. نبی کی ذات کو سراپر رحمت تھا. جس نے کانٹے بچھائے اس کے لیے آپ نے دعائیں دی، جس نے کیچڑ اچھالے اس کے لیے آپ نے دعائیں کی، جس نے پتھر برسائے اس کے لیے آپ نے دعائیں کی. لہذا مسلمان اگر کوئی آپ کے مسجد کے سامنے آ کے چیختا ہے، چلاتا ہے، جذباتی نعرے لگاتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ خاموشی کا مظاہرہ کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ الہ العالمین یہ جو ننگا ناچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے. اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہدایت تیرے اختیار میں ہے. اللہ یہ جو غلطی کی وجہ سے، کسی دوسرے کے بھڑکاؤ کی وجہ سے، کسی دوسرے کے ورغلانے کی وجہ سے، کسی دوسرے کے پرووک کرنے کی وجہ سے مسجد کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں، عبادت میں خلل اندازی کی کوشش کر رہے ہیں، الہی تمہیں ہدایت دے. اپنے ہاتھ کو ہدایت کے لیے اٹھا دیجیے، انشاءاللہ ماحول بدلے گا، انشاءاللہ اصلاح ہوگا. لیکن اگر آپ اسی جذبات میں آ کے فوراً مسجد سے باہر نکلیے اور پھر معمولی غلطی آپ کریں گے، آپ کے اوپر الزام بڑا آ جائے گا. ہر جگہ